لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ما هو أهله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افعال قبیحہ کا ارتکاب کرنے والے کی امامت کے سلسلے میں ہم نے مسائل سماعت کیے تھے. مزید انشاءاللہ کچھ مسائل آج بھی سماعت کریں گے. مسئلہ: جھوٹ بول کر لوگوں کو دھوکہ دینے والا یا جھوٹ بول کر لوگوں سے مال وصول کرنے والا فاسق ہے. ایسے شخص کو امام نہیں بنانا چاہیے بلکہ امامت سے معزول کر دینا چاہیے. فحش گالیاں بکنے والا، مسخرہ گالی کے ساتھ مذاق کرنے والا، ناچ دیکھنے والا اور سود کا کاروبار کرنے والا شخص ہرگز امامت کے لائق نہیں. اس کو امام بنانا گناہ اور اس کی ابتدا میں پڑھی ہوئی نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی. مسئلہ: شبانہ روز میں 12 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں، یعنی دن رات میں 12 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں. 2 صبح سے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے 2، 4 ظہر سے پہلے اور 2 ظہر کی نماز کے بعد، مغرب اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں. جو ان میں سے کسی کو ایک آدھ بار ترک کرے مستحق ملامت و عتاب ہے، اور جو ان میں سے کسی کے ترک کا عادی بن جائے، مسلسل یہ چھوڑتا رہتا ہے، سنتیں پڑھتا ہی نہیں ہے، وہ گناہگار و فاسق مستوجب عذاب ہے. اور فاسق معلن کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی اور ایسے شخص کو امام بنانا گناہ ہے. مسئلہ: فاسق امام کے پیچھے نماز مکروہ ہے اگر وہ فاسق معلن نہ ہو، یعنی وہ گناہ چھپ کر کرتا ہو اور اس کا وہ گناہ مشہور و معروف نہ ہو تو اس کے پیچھے نماز مکروہ تنزیہی ہے. اور اگر فاسق معلن ہے، یعنی علانیہ طور پر علی الاعلان گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اس کا ارتکاب کرتا ہو، یا صغیرہ گناہ پر اصرار، یعنی بار بار اس کو کرتا رہتا ہے صغیرہ گناہ کو، تو اسے امام بنانا گناہ اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی کہ پڑھنی گناہ، اور اگر پڑھ لی ہو تو پھیرنی لوٹانی واجب ہے. اگر امام علانیہ فسق و فجور کرتا ہو اور دوسرا کوئی شخص امامت کے قابل نہ مل سکے کہ کوئی اور شخص ہو جو امامت کرا سکے تو تنہا نماز پڑھیں. اور امام اگر کوئی گناہ چھپ کر کرتا ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھیں اور اس کے فسق کے سبب جماعت نہ چھوڑے. اگر کوئی امام کسی گناہ کبیرہ میں مبتلا رہتا ہو اور پھر گناہ سے باز آ کر اس نے سچی توبہ کر لی، یعنی اس گناہ سے باز آ گیا، سچی توبہ کر لی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور وہ اپنی توبہ پر قائم رہے، تو سچی توبہ کے بعد گناہ بالکل نہیں رہتے. توبہ کے بعد اس کی امامت میں اصلاً کوئی حرج نہیں، اور بعد توبہ اس پر گناہ کا اعتراض جائز نہیں. حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو اپنے کسی مومن بھائی کو ایسے گناہ سے عیب لگائے جس سے توبہ کر چکا ہے، تو یہ عیب لگانے والا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے. اگر کسی شخص نے، کوئی شخص گناہ کر رہا تھا اور اس نے پھر اس کے بعد وہ گناہ سے الگ ہو گیا، اس نے سچی توبہ کی اخلاص کے ساتھ اور اس توبہ پر قائم رہا، تو پھر کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کو مورد طعن بنائے، اس پر طعن و تشنیع کرے، اس پر اعتراض کرے. اگر یہ شخص اعتراض کرتا ہے اس شخص پر جس نے اس گناہ سے توبہ کر لیا، تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ خود وہ اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے جس کو وہ بطور طعنہ دوسرے شخص کو وہ طعنہ دیتا ہے جس کے بارے میں. اللہ اکبر! تو کتنی بڑی سزا ہے. مسئلہ: جو داڑھی حد شرع سے کم رکھتا ہو، یعنی 1 مٹھی سے کم، وہ فاسق معلن ہے، اسے امام بنانا گناہ اور اس کے پیچھے نماز پڑھنی مکروہ تحریمی اور پھیرنی واجب ہے. اچھا، یہ دوسری تفصیلی مسائل ہے معذور اور مبتلا مرض کے سلسلے میں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس شخص کی زوجہ یعنی بیوی بے پردہ نکلتی ہو اور وہ شخص قدرت اور طاقت ہونے کے باوجود اپنی عورت کو بے پردہ نکلنے سے نہیں روکتا، وہ شخص فاسق ہے. اس کو امام بنانا گناہ ہے اور اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہونے کی وجہ سے نہ پڑھی جائے،
اور اگر پڑھ لی ہے تو اعادہ ضروری ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ، اور کتنی اہم بات کہ اگر کسی کی بیوی، گھر والے بے پردہ نکلتے ہوں اور وہ مرد جو ہے اپنا حق ادا نہیں کرتا، اسے ٹوکتا نہیں ہے، اسے نصیحت نہیں کرتا، تو ایسا شخص لائق امامت نہیں، اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہوگی، واجب الاعادہ ہوگی۔ اسے مزید مسائل اس کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں کہ آزاد عورت، یعنی جو باندھی نہ ہو، آزاد عورت، تمام عورتیں جو آج کل ہیں، ان کو لوگوں کے سامنے سر کھولنا بھی حرام ہے۔ وہ عورتیں جو کھلے سر اور بے پردہ گھومتی ہیں فاسقہ ہیں، اور شوہر پر فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کو فسق سے روکے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب اپنے متعلقین کے سردار اور حاکم ہو، اور ہر حاکم سے روز قیامت اس کی رعیت کے بابت سوال ہوگا۔ تو جو مرد اپنی عورت کو بے پردہ نکلنے سے منع نہیں کرتا، بازاروں میں جاتی ہے، شادی کی تقریبات میں جاتی ہے، ایسے ہی گھر کے باہر نکلتی ہے بے پردہ، اور باوصف قدرت، یعنی قدرت ہونے کے باوجود وہ اسے روکتا نہیں، تو خود بھی فاسق ہے، اور فاسق کے پیچھے نماز مکروہ ہے، اور اسے امام بنانا گناہ ہے۔ مسئلہ، عورت اگر کسی نامحرم کے سامنے اس طرح آئے کہ اس کے بال اور گلے اور گردن یا پیٹھ یا کلائی یا پنڈلی کا کوئی حصہ ظاہر ہو، یا لباس ایسا باریک ہو کہ مذکورہ اعضاء سے، یعنی جو ہم نے پہلے گلے اور گردن یہ سارے اعضاء، اس میں سے کوئی حصہ چمکے، یعنی اس کا رنگ دکھائی دے، تو یہ بالاجماع حرام ہے، بالاتفاق حرام ہے، اور ایسی وضع و لباس کی عادی عورتیں فاسقات ہیں، اور ان کے شوہر اگر اس پر راضی ہوں یا حسب مقدرت بندوبست نہ کریں، یعنی حسب قدرت نہ روکے، تو یہاں لفظ لکھا ہے دیوث ہے، اور ایسوں کو امام بنانا گناہ ہے۔ ہاں، اگر وہ شخص اپنی بیوی کو حد قدرت تک روکتا ہے، حد قدرت سے مراد نہیں یہ نہیں کہ ایک دفعہ ٹوکا، 2 دفعہ نہیں، مسلسل بار بار اچھے انداز میں، مثبت انداز میں اور حکمت کے ساتھ سمجھاتا ہے، اس کے بعد وجود بھی وہ رکتی نہیں ہے، وہ روکنا چاہتا ہے رکتی نہیں ہے، منع کرنا چاہتا ہے وہ باز نہیں آتی، تو ان صورتوں میں شوہر پر کچھ الزام نہیں، اور اس وجہ سے اس کے پیچھے نماز میں کوئی کراہت نہیں ہو سکتی۔ مسئلہ، امام کے لیے خوش الحانی سے قرات پڑھنا ضروری نہیں ہے، چون کے ساتھ قرآن شریف پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ صحیح مخارج کے ساتھ قرات پڑھنا ضروری ہے، اور جو امام کے لیے خوش الحانی سے پڑھنے کو ضروری شرط بتائے، وہ شریعت مطہرہ پر بہتان لگاتا ہے، افترا کرتا ہے، بلکہ خوش الحانی بعض اوقات مضر، نقصان دہ ہوتی ہے کہ اس کے سبب آدمی اتراتا ہے، یا کم از کم اتنا ہوتا ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع کے بدلے اپنے کو خوش الحان بنانے کا خیال رہتا ہے۔ مسئلہ، دیوبندی عقیدے والے کے پیچھے نماز باطل محض ہے، نماز ہوگی ہی نہیں، فرض سر پر باقی رہے گا، اور دیوبندی امام کی اقتداء کرنے کا شدید گناہ عظیم ہوگا۔ مسئلہ، وہابی نجدی عقیدے والے قطعاً بے دین ہیں، اور بے دین کے پیچھے نماز محض ناجائز ہے۔ مسئلہ، غیر مقلد امام کے پیچھے نماز محض باطل ہے۔ آج کل جو امام سعودی میں ہوتے ہیں وہ زیادہ تر غیر مقلدین ہیں، جو ہمیں تقلید سے روکتے ہیں، یعنی ہم حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، یہ چاروں مذہب، اس کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں اہل سنت و جماعت حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی میں یہ منسلک ہے، اور اہل سنت و جماعت کے پیروکار جو ہند و پاک سے آتے ہیں، وہ مسلک اعلیٰ حضرت کے پیروکار ہے، اس سے ان کو جانا پہچانا جاتا ہے، کیونکہ بعض حضرات ایسے بھی ہے جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، لیکن خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ توسل میں مانتے تھے، آپ کا پورا قصیدہ ہے، یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتم بحماک، یہ پورا قصیدہ آپ نے جس میں توسل بیان فرمایا،
اور وہ اپنے امام کے خلاف نیا عقیدہ گھڑتے ہیں کہ توسل کرنا شرک ہے، ناجائز ہے۔ خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم رحمۃ اللہ کی قبر شریف پر جاتے تھے، 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے، اور صاحب قبر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے توسل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمایا کرتے تھے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے کہ ہر دفعہ جب بھی میں نے ایسا کیا، جب مجھے کوئی مشکل پیش آئی اور میں نے ایسا کیا تو الحمدللہ میری مشکل حل ہو گئی۔ تو یہ بات ذہن نشی رکھے۔ تو غیر مقلد یعنی وہ جو کسی امام کی تقلید کو ناجائز کہے معاذ اللہ، حالانکہ کسی کے پاس اتنا علم ہے ہی نہیں کہ وہ ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے علم اخذ کر سکے، اس لیے ہم پر تقلید فرض ہے۔ جو اتنا علم نہیں رکھتے ہیں ہم پر تقلید کرنا یہ فرض ہے۔ تو غیر مقلد جو اس میں نہیں مانتے، ایسے امام کے پیچھے نماز محض باطل ہے، نہیں ہوگی، ہرگز نہیں ہوگی، اور پڑھنے والے کے سر پر گناہ عظیم ہوگا۔ علاوہ ازیں اگر غیر مقلد سنیوں کی جماعت میں شریک ہوگا تو اس کی شرکت سے صف قطع ہوگی، کیونکہ اس کی نماز نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسائل شرعیہ سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان میں پختگی عطا فرمائے، اور تا دم زیست اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ